العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم لوگ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان کی اطاعت کرو گے، فیما یأمرونکم بھی، جن باتوں کا تمہیں وہ حکم دیتے ہیں، اگر تم ان کی باتوں کو مان لو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں الٹے پاؤں یعنی کفر کی طرف لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم خاسرین میں سے ہو جاؤ گے. یہاں پہ خسارہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ مراد ہے، اس لیے کہ جب تم ان کی بات مان لو گے تو گویا کہ تم اپنے دشمن کے سامنے سرنگوں ہو گئے، ان کے سامنے جھک گئے. اور سب سے بڑا خسارہ دنیا کے اندر یہی ہے کہ اپنے دشمن کے سامنے جھک جانا اور اپنی ضرورت کا اظہار ان کے سامنے کرنا. اور آخرت کا خسارہ تو ظاہر ہے کہ ثواب سے محروم کر دیے جائیں گے. بل اللہ مولاکم، آگے اللہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تمہارا ناصر ہے، حامی ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے. لہٰذا فآتیعوہ دونہم، تو ان کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت کرو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے. رعب کے بارے میں بتاتے ہیں بسکون العین و ضمها، عین کے سکون اور ضمے کے ساتھ، خوف کے معنی میں. وقد عزموا بعد ارتحالهم من احد علی العود، ان لوگوں نے احد سے نکلنے کے بعد، کوچ کرنے کے بعد واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کے استحصال کا بھی ارادہ کر لیا تھا. فرعبوا ولم یرجعوا، لیکن انہیں ان پر خوف سوار ہو گیا اور وہ لوگ واپس نہیں ہوئے. ایسا کیوں؟ آگے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما اشرکوا، اے بسبب اشراکہم باللہ، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. بما اشرکوا کے اندر با سببیت کے لیے ہے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا. ما لم ينزل به سلطانہ، ما یہ مصدریہ ہے، ما لم ينزل یہ اشرکوا کا مفعول ہے. ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند، کوئی حجت نازل نہیں کی تھی، یعنی اس کی عبادت پر، اور وہ اصنام ہیں، بت ہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى، اے مأوى الظالمین، اور ظالمین اے کافرین کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے. ہے لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مخصوص بالضم محذوف ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اور اللہ نے اپنا وعدہ جو تم سے کیا تھا یعنی مدد کا، وہ پورا کیا. اذ تحسونہم، جب تم لوگ انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑ گئے قتال سے. وتنازعتم، اور تم نے نبی کے امر میں اختلاف کیا، نبی کے حکم کے سلسلے میں اختلاف کیا. مورچہ سنبھالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس میں آپ نے یعنی تم لوگوں نے اختلاف کیا. فقال بعضهم نذهب، چنانچہ بعض نے کہا کہ ہم چلیں
اس لیے کہ ہمارے ساتھی غالب آ رہے ہیں۔ وَبَعْضُكُمْ اور تم میں کے بعض نے کہا لا نخالف امر النبی ہم اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ وَعَصَيْتُمْ اب کیا ہوا؟ وَعَصَيْتُمْ أَمْرَهُ یعنی وہ لوگ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کے لیے مورچہ سنبھالنے کے لیے مقرر کیا تھا، متعین کیا تھا، اس میں سے جو لوگ چلے گئے تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَعَصَيْتُمْ أَمْرَهُ تم لوگوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کی، فَتَرَكْتُمُ الْمَرْكَزَ تم نے اس مورچے کو، اس مرکز کو چھوڑ دیا غنیمت کی طلب کے، غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ اللَّهُ مَا تُحِبُّونَ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پسندیدہ چیز کو دکھا دیا تھا، یعنی مدد۔ وَجَوَابُ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ اور اذا کا جواب اس پر ما قبل دلالت کر رہا ہے، یعنی جو پیچھے آیت گزری وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ یہ آیت یہ اذا کا جواب، اذا کے جواب پر دلالت کرتی ہے، یعنی منعکم نصرہ اللہ نے اپنی مدد کو تم سے روک لیا۔ منکم من یرید الدنیا تم میں کے بعض ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مورچے کو غنیمت کے چکر میں غنیمت کے حصول کے لیے چھوڑ دیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ اور تم میں کے بعض ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، چنانچہ وہ جمے رہے یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے، جیسے عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ پھر اللہ نے تم کو پھیر دیا ان سے، یعنی کفار سے۔ کریں کہ اس کا عطف اذا کے جواب مقدر پر ہے، تو اللہ نے تم کو پھیر دیا، اے ردکم بالہزیمہ یعنی ہزیمت سے دوچار کر کے تم کو واپس کر دیا کفار سے، گویا کہ تم کو بچا لیا۔ لیبتلیکم اے لیمتحنکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، اور جو مخلص ہوں وہ ظاہر ہو جائیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی جو تم نے ارتکاب کیا، جو تم سے غلطی ہوئی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ تو مومنین پر بڑا فضل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر کے بڑا فضل فرماتا ہے مومنین پر۔ اذکر اذ تصعدون یاد کرو جب تم لوگ بھاگتے ہوئے زمین میں بڑھے جا رہے تھے، دور جا رہے تھے، اور ولا تلغون کوئی مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم فی اخراکم اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے، اے من ورائکم یقول آپ کہہ رہے تھے الیہ لوٹ آؤ اے اللہ کے بندے، میرے پاس لوٹ آؤ اے اللہ کے بندے۔ فَأَصَابَكُمْ اللہ نے تمہیں بدلہ دیا اس کا، غمم بالہزیمت بغم یعنی ہزیمت کا غم، اس غم کی وجہ سے جو تم نے اللہ کے رسول کو دیا ان کی مخالفت کر کے۔ وقیل اور کہا گیا ہے کہ با علا کے معنی میں ہے، اگر با علا کے معنی میں ہوگا تو مطلب ہوگا غمن علی غم یعنی فوت غنیمت کے غم پر اور غم، گویا کہ دو گنا غم اللہ نے تمہیں بدلے میں دیا۔ لکیلا کریں لکیلا یہ متعلق ہے افا سے یا اصابکم سے، اور لا زائدہ ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہوگا تاکہ تم لوگ جو غنیمت فوت ہوئی ہے اس پر غم کرو۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ لا زائدہ نہیں ہے، لا زائدہ نہیں ہے۔ جب لا زائدہ نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہوگا
کہ تم لوگ مشق کرو غموں کو پینے کی، غم جھیلنے کی، تاکہ آگے تمہیں کوئی منفعت اگر فوت ہو جائے تو اس پر زیادہ غم نہ ہو۔ علی ما فاتکم، تاکہ تم غم کا شکار نہ ہو غنیمت کے فوت ہو جانے پر، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تمہیں قتل اور ہزیمت پہنچی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی خبیر ہے، باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اللہ تعالی نے نازل کیا تم پر غم کے بعد امنۃ نعاسا، ایسی نیند جو امن کے ساتھ، یعنی بے خوفی کی نیند اللہ نے تم پہ ڈال دیا، یغشا تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ، طائفۃ منکم، یعنی تم میں کی ایک جماعت پر، تم میں سے کچھ لوگوں پر بے خوفی کی نیند طاری کر دیا۔ وہم المؤمنون، اور وہ مومنین تھے جو ڈھال کے نیچے تحت الجحفی، تحت الحجفی، ڈھال کے نیچے حرکت کر رہے تھے، جھوم رہے تھے، اور تلواریں ان سے نیچے گر رہی تھیں۔ وطائفتن، اور ایک جماعت کو اپنی جان کی پڑی تھی، یعنی ان پر یہی غم سوار تھا۔ فلا رغبت لہم الا، پس ان کو صرف اپنی نجات کی فکر تھی، دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ نبی اور آپ کے اصحاب کی۔ فلم یناموا، چنانچہ وہ لوگ نہیں سوئے، انہیں نیند نہیں آئی، اور وہ منافقین تھے۔ یظنون باللہ ظنا غیر الحق، اللہ کے ساتھ وہ لوگ ناحق گمان کرتے ہیں، جاہلیت کے گمان کی طرح۔ حیث اعتقدوا، چنانچہ ان لوگوں نے یہ مان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں اور آپ کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یقولون هل لنا من الامر، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا هل لنا من الامر، ہمارے لیے کچھ اختیار ہے، یعنی وہ مدد جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ قل لہم، آپ کہہ دیجئے، ان الامر کلہ، نصب کے ساتھ امر کی تاکید ہے، اور رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو مبتدا اور آگے اس کی خبر آ رہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام معاملات اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپاتے ہیں جس کو وہ لوگ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، یہ بیان ہے ما قبل کا، یعنی کون سی چیز چھپاتے ہیں اسی کا بیان ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہنا، تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اے لو کان الاختیار الینا لم نخرج، یعنی اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو ہم نہیں نکلتے، جب نہیں نکلتے تو قتل بھی نہیں کیے جاتے۔ ولیکن اخرجنا، اور لیکن ہمیں تو زبردستی نکالا گیا ہے۔ قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، وفیکم من کتب اللہ علیہ القتل، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جن پر اللہ نے قتل لکھ دیا ہے، لبرز، تو او نکلتا، لبرز الذین کتب، تو او لوگ نکلتے جن پر قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے تم میں سے، الی مضاجعہم، اے مصارعہم، اپنے مارے جانے کی جگہ مقتل میں، فیقتلوا، پھر قتل کی کر دیے جاتے، اور ان کا بیٹھنا انہیں نہیں بچا سکتا۔ لأن قضاءہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لا محالہ، یقیناً ہو کر رہے گا۔ وفعل ما فعل بأحد، اور اللہ نے جو کچھ احد میں کیا، کیوں کیا؟
لیبتلی ای یختبر اللہ ما فی صدورکم، تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اخلاص اور نفاق کو ظاہر کرے، وَلْيُمَحِّصَ اَيْ يُمَيِّزَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو میل آ چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے، صاف کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کا حال، یعنی اللہ پہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَبْتَلِي، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بات کھل کر آ جائے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، جو لوگ تم میں سے قتال سے پھر گئے، یوم التقى الجمعان، یعنی مسلموں اور کفار کی جماعت کے ملنے کے دن، ملاقات کے دن احد میں، وہم المسلمون، اور وہ مسلمان تھے مگر 12 لوگ کے سوا سارے لوگ پھر گئے تھے۔ انما استزلهم، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، بہکا دیا تھا، بوسوسته، اپنی وسوسہ سے، ببعض ما کسبوا من الذنوب، ان غلطیوں کی وجہ سے جو ان لوگوں نے کیا، وہو مخالفت امر النبی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیا، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے مومنین کو، حلیم ہے، بردبار ہے، نافرمانوں کی پکڑ جلدی نہیں کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.